صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر ردا کے دل پر چھائے اندھیرے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گزشتہ رات دیکھی گئی وہ پرانی تصویر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ تصویر میں اس کے والد محسن، والدہ زیبا اور ارمغان ایک ساتھ موجود تھے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ یقیناً اس تصویر کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی تھی جسے برسوں سے سب نے راز بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے ردا نے کئی بار اپنے والد سے بات کرنے کا ارادہ کیا، مگر ہر بار ان کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ محسن معمول کے مطابق گھر سے نکل گئے، لیکن جاتے ہوئے ان کی بے چینی ردا کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ایسے خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہو۔ ادھر ارمغان بھی رات بھر سو نہ سکا۔ اپنے والد کے خط میں لکھے ہوئے الفاظ اس کے ذہن میں مسلسل گونج رہے تھے، خاص طور پر وہ ایک جملہ، محسن پر یقین کرنا، کیونکہ حقیقت تک پہنچنے کا راستہ اسی سے ہو کر گزرتا ہے۔ ارمغان نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید انتظار نہیں کیا جائے گا۔ برسوں سے دیے ہوئے سوالوں کا جواب صرف محسن کے پاس تھا، اور وہ ہر قیمت پر ان سے ملے گا۔ دوسری طرف ردا نے بھی خاموش رہنے کی بجائے خود حقیقت جاننے کا ارادہ کر لیا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ بچپن سے اس کی والدہ ایک پرانا لکڑی کا صندوق ہمیشہ بند رکھتی تھی، کبھی کسی کو اسے کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا کہ شاید اسی صندوق میں ماضی کی وہ گمشدہ کڑیاں موجود ہوں جن کی تلاش میں وہ کئی دنوں سے بے چین تھی۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ زیبا بازار گئی ہوئی تھیں اور محسن دفتر جا چکے تھے۔ ردا آہستہ آہستہ اسٹور روم کی طرف بڑھی۔ کمرے میں گرد جمی ہوئی تھی اور ہر چیز برسوں سے اپنی جگہ خاموش کھڑی تھی۔ کونے میں رکھا وہی پرانا لکڑی کا صندوق اب بھی ویسے ہی بند تھا۔ ردا نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق پر ہاتھ رکھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس صندوق کے اندر صرف چیزیں نہیں بلکہ اس کے خاندان کی پوری کہانی قید ہے۔ جیسے ہی اس نے صندوق کا تالا کھولنے کی کوشش کی، باہر دروازے کی گھنٹی زور سے بجی۔ ردا گھبرا کر رک گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ دروازے پر کھڑا شخص اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ ردا نے ایک لمحے کے لیے صندوق کو وہیں چھوڑ دیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے دل کی دھڑکن غیر معمولی حد تک تیز ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑا شخص دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ ارمغان، آپ؟ ارمغان کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی بھی تھی۔ معاف کیجیے گا، بغیر اطلاع کے آ گیا۔ مجھے محسن انکل سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کیا وہ گھر پر ہیں؟ ردا نے آہستہ سے سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ دفتر گئے ہیں۔ لیکن آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ ارمغان نے ایک لمحہ خاموش رہ کر ردا کی طرف دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ ساتھ نہ دے رہے ہوں۔ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب انسان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ میں انہی جوابوں کی تلاش میں ہوں۔ ردا کے دل میں فوراً اس تصویر اور لکڑی کے صندوق کا خیال آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید ارمغان بھی اسی راز تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، اگر میں کہوں کہ مجھے بھی کچھ ایسا ملا ہے جس نے میرے ذہن میں بے شمار سوال پیدا کر دیے ہیں تو؟ ارمغان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو بھی؟ ردا نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر ابھی صندوق کا ذکر نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے لگتا ہے ہمارے ماضی آپس میں کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر ارمغان نے اپنی جیب سے وہ پرانا خط نکالا۔ خط کے کنارے وقت کے ساتھ زرد ہو چکے تھے۔ یہ میرے والد کا آخری خط ہے۔ اس میں صرف اتنا لکھا ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے محسن انکل پر بھروسہ کرنا۔ لیکن آخر کیوں؟ یہ آج تک سمجھ نہیں آیا۔ ردا نے خط کی طرف دیکھا مگر اسے ہاتھ نہ لگایا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اترنے لگا تھا۔ اچانک دونوں کی خاموشی موبائل فون کی گھنٹی نے توڑ دی۔ ردا نے کال اٹھائی تو دوسری طرف اس کی والدہ زیبا کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ردا، فوراً سٹی ہاسپٹل پہنچو، تمہارے ابو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ردا کے ہاتھ سے موبائل تقریباً گر گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا ابو ٹھیک تو ہیں؟ مگر دوسری طرف سے صرف اتنا جواب آیا، جلدی آؤ، باقی باتیں یہاں آ کر بتاؤں گی۔ کال ختم ہوتے ہی ردا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
ارمغان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ چلیے میں آپ کو ہسپتال لے چلتا ہوں۔ دونوں تیزی سے گھر سے نکل گئے، جبکہ اسٹور روم میں کھلا ہوا وہ پرانا صندوق اب بھی خاموشی سے ان کا انتظار کر رہا تھا، جیسے اس کے اندر چھپا راز ابھی سامنے آنے کے لیے تیار نہ ہو۔ سٹی ہسپتال کے باہر گاڑی رکتے ہی ردا بے اختیار اندر کی طرف بھاگی۔ اس کے دل میں ہزاروں خدشات جنم لے رہے تھے۔ ارمغان بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چل رہا تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل ردا کے چہرے پر تھیں۔ کوریڈور کے آخر میں زیبا بے چینی سے کھڑی تھی۔ ردا کو دیکھتے ہی وہ اس کے گلے لگ گئیں۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ کافی دیر سے رو رہی ہوں۔ امی، ابو کیسے ہیں؟ زیبا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اب خطرے سے باہر ہیں، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انہیں کسی قسم کا ذہنی دباؤ نہیں دینا۔ یہ سن کر ردا نے سکون کا سانس لیا، مگر اس کے دل کے سوال پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اسی دوران ایک نرس آئی اور بولی، مریض کو ہوش آ گیا ہے، مگر وہ صرف اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں۔ ردا آہستہ آہستہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ محسن بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ کمزور دکھائی دے رہا تھا، مگر جیسے ہی ان کی نظر ردا پر پڑی، ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ردا کو اپنے قریب بلایا۔ ردا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر حقیقت وہ نہیں ہوتی جو آنکھوں سے نظر آئے۔ ردا نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ابو، آخر آپ کس حقیقت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اور ارمغان کے خاندان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یہ سنتے ہی محسن کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا، جیسے انہیں کسی کے سن لینے کا خوف ہو۔ وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اچانک کمرے کی بجلی چند لمحوں کے لیے بند ہو گئی۔ اندھیرا چھاتے ہی باہر ہلکی سی بھاگ دوڑ کی آوازیں سنائی دیں۔ چند سیکنڈ بعد روشنی واپس آئی تو محسن بے چینی سے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالنے لگے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا بند لفافہ نکالا اور ردا کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، یہ صرف اس وقت کھولنا جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اب سچ جاننے کا وقت آ گیا ہے۔ ردا نے حیرت سے لفافے کو دیکھا۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس لمحے ڈاکٹر کمرے میں داخل ہو گئے۔ مریض کو کی ضرورت ہے، آپ لوگ باہر چلے جائیں۔ ردا خاموشی سے باہر نکل آئی۔ کوریڈور میں ارمغان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ردا نے کسی سے کچھ کہے بغیر اپنی مٹھی میں بند لفافے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے احساس تھا کہ اس لفافے میں صرف چند کاغذ نہیں، بلکہ ایک ایسا راز چھپا ہے جو شاید اس کی اور ارمغان دونوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ اگلا ایپیسوڈ جلد سے جلد آ سکے۔